جو سا ہے آپ کو مولوی ہی ملے گا. صحیح. ابن الجوازی جو سے تھے جی وہ بھی سائنٹسٹ تھے. ان کی طریق ابو علی سینا دیکھ لیں. ہم نے یہ میٹرک میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ابا گئی ہے جیسا آپ کچھ بھی یعنی کہ آپ کو ایزی وے میں ملنا چاہیے کہ دین تو اب تو آسان ہو چکا ہے. نہیں میرا یہاں پہ اختلاف ہے. دیکھیں نا ہم کہتے ہیں معاشرہ بڑا عجیب ہے, ہم وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے, وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دے آر فالوئنگ دا کلچر آف دیٹ کنٹری which is not accepted the Islam, which is not following the Islam. We are live in the country where we have to. آپ کو نظریں کھا جائیں گی. انسان دنوں میں اور سالوں میں نہیں بدلتا. صحیح ہے. آرام میں بہت زیادہ لذت ہے اور اس کو بڑا اچھا بناوٹی طور پہ جو شیطان ہے وہ دکھاتا ہے. جی السلام علیکم ناظرین, میں حذیفہ اشرف اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام, آج کی پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچانے میں ناز و فیشنز اور قانون و روام اور ضیفیات پروڈکشن اور ساتھ ہی ساتھ آپ تک جو ہے وہ ہماری آواز پہنچانے میں ہماری پروڈکشن کا ہاتھ ہے. اس کے اشتراک سے آپ تک یہ پوڈ کاسٹ پہنچائی جا رہی ہے. ناظرین کرام, آپ ہمیں مختلف پوڈ کاسٹز میں دیکھتے ہیں, ولاگنگ کرتے دیکھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ افیئرس پر بات کریں. ہم نے لاء سیریز کا بھی آغاز کیا. ہم نے مختلف موضوعات پر بحث کرنے کی بھی کوشش کی اور بحث سے کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس سے کیا اخذ کرتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں اور کیا اس کو آگے تک لے کر جاتے ہیں, اس کا پازیٹیو کیا امپیکٹ پڑا. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں سے کیا سیکھا, کیا لرن کر کے آگے اس کو پہنچایا, تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور اسی کو ہم ایز اے تھپکی سمجھتے ہوئے, ایز اے موٹیویشن سمجھتے ہوئے کام کرتے چلے جائیں. ناظرین کرام, آج کی جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے, میں اس پوڈ کاسٹ کو بڑی غیر رسمی طریقے سے سٹارٹ کرنے والا تھا, ایک دوسرا ماحول کریٹ کرنے والا تھا, لیکن چونکہ ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے تو سوچا کہ کیوں نہ وہی فارمیلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہی ڈیکورم کو مد نظر رکھتے ہوئے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا جائے. بیچ میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت ہم اس طرح سے غیر رسمی غیر روایتی طریقے سے بھی پوڈ کاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہیں, بیسیکلی آج کی پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ویسے ہی جو گیدرنگ بنا کر بیٹھتے ہیں, گیدرنگ میں جو گفتگو ہوتی ہے, شکر الحمدللہ کہ ہماری گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں, کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اچھی ہی باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد معاشرے میں ہونے والے بگاڑ کی باتیں ہوتی ہیں, پازیٹیوٹی کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جاتا ہے, تو اس سے جو ہم اس وقت لرن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں بھی اس کو شامل کریں اور آپ تک بھی پہنچائیں. تو آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جناب احسن علی, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. احسن بھائی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ روبرو ہو کے بات کیجیے. احسن بھائی آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے. اور میں بتاتا چلوں کہ احسن بھائی کا تعلق جو ہے وہ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس مین ہیں اور موزائکسٹ بھی ہیں اور کیلیگرافی کا بڑا کام کر چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹیریئر ڈیزائن میں آپ ماسٹر ہیں اور کسی بھی قسم کا اگر آپ کو چیز دکھائی جاتی ہے تو آپ اگر آپ پورا اسٹوڈیو آپ نے ہمارا وزٹ کیا ہو کسی بھی الگ ویڈیوز میں, لائک ہم اگر جب بناتے ہیں بکس کی ویڈیوز بناتے ہیں تو الگ سیٹ اپ ہوتا ہے, پروڈکٹ کی شوٹ کرنی ہے الگ سیٹ اپ ہوتا ہے, اسلامک ویڈیوز بنانی ہے الگ سیٹ اپ ہوتا ہے, لاء کی ویڈیوز بنانی ہے الگ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو یہ آل ان ون جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تھرو آؤٹ, اس کا کریڈٹ احسن بھائی کو جاتا ہے. یہ انہی کی محنت, انہی کی کاوش ہے, تو اس کے لیے بھی شکریہ آپ کا. احسن بھائی, میں آپ نے دیکھا ہے میرا مزاج تھوڑا سا شروع میں جولی ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو عوام تک پہنچانے والا جو ہمارا پیغام ہے وہ اس طریقے سے پہنچایا جائے کہ وہ جلدی سے ابزورب بھی کر لے, جلدی سے اس پہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن بھی شروع کرے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ پہلے کے دور میں سنا نہیں تھا مار نہیں پیار, اس کا بڑا اثر پڑا. یا تو لوگ بہت بگڑ گئے یا لوگ ذرا ٹھیک ہو گئے. تو یہ تعارف کروانے کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز آپ کریں یا میں ہی کروں؟ آپ کیجئے, انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج کے دور کی, یعنی کہ جو معاملات ہیں سوشل
سوشلی دیکھیں اور اس کے بعد انٹینشنلی ہم جو غلطیاں کر جاتے ہیں اس میں کتنا بڑا کردار ہمارا ہے سوشلزم, اور ہم معاشرے کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کتنا بڑا کردار ہے بگاڑ پیدا کرنے میں. تو آپ اس سب سے پہلے میں بڑا معصومانہ سوال آپ کو, میں یہاں پہ ویسے وسیم بدامی بن گیا, معصومانہ سوال ان کا ایک خاصہ ہے. تو معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں جو ٹینشنیں بھی آ رہی ہیں, پوزیٹیوٹی بھی ہے, نیگیٹیوٹی بھی ہے, ہم اس پہ بعد میں ہی بات کریں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ دنیا کو کس طرح کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کل جو دنیا ہے وہ سوشل میڈیا کے دور جو چل رہا ہے, نوجوان جو طبقہ ہے اسی کو فالو کرتا ہے, اور جو آج کل اسکالر جو دینی طبقات ہیں ان کو بڑا افیکٹ کرتا ہے اس معاملے میں, کیونکہ ہر بندہ رائے رکھتا ہے اس بارے میں. جی آج کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے ایک چینل بنا کے اس کے اوپر پیغام جاری کرتا ہے, کوئی بھی جاری کرتا ہے سوشل میڈیا میں, ٹھیک ہے. اور دینی طبقات کے بارے میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ایک آپ کو پورا ماسٹرز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی آپ علم حاصل کریں گے اس کے لیے 16 سال آپ کو علم کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایک ماسٹر آپ کو ڈگری ملتی ہے. پھر لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ایک کام ہو جائے اور 1-2 دن میں ہمیں سارا کچھ آ جائے. جی یعنی کہ انسان پیدا ہوتے ہی علم حاصل کر لے کوئی بھی. آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں صرف یوٹیوب میں سرچ کیا جائے اور جسٹ اوپن کر کے جی آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. حسن بھائی, اٹس آل اباؤٹ ایکچولی the process. Our Nabi, our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that in the hadith, actually you have to understand, you have to actually learn from the ماں کی کوکھ سے لے کے قبر تک. وہ ایک پروسیس ہے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں کی کوکھ سے نکلو گے تو تم جو ہے وہ اسی وقت جو ہے نا سارا کچھ سیکھ جاؤ گے, یا ماں نے جو پڑھا وہ سارا کچھ, وہ ایک الگ پروسیس ہے. لیکن ہم وہ پروسیس نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارا اب ایک ہم پہ مقاصد چھوڑ دیے گئے ہیں, ہمیں سمجھنا ہے, اور جو ہے وہ ہم اسلامک اسکالر بن جائیں گے, یا ہم جو ہے وہ معاشرے میں جو بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم اس پہ اچھی رائے دے سکتے ہیں. آپ نے یوٹیوب چینل کی بات کی اور اس پہ آپ نے کہا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی بس یہی کر رہے ہیں. لیکن باشعور دماغ میں اور بہت سے لوگوں میں جو کہ میرے خیال سے ان کو کسی وے کا نہیں پتہ ہے اور وہ اس پر بات کریں تو وہ it's a different thing. It's a different thing, yes. And جیسے actually you are also the LLB student, yes. And you are continue. Yes, alhamdulillah, yeah, I'm pursuing that. You are in the working field, yes. Now, and I'm talking about the scholar nowadays who is delivering anything actually, yeah. On social media. Yeah, yes, you deliver everything, just reading some books and just deliver the topic and just put on the social media and viral, just yes. And the lot of peoples and nowadays they just they search him and they just follow him. They don't follow him, the Maulvism. Yes. آج آگے جو بھی رخ ہوتا ہے, جو بھی معاملات آج کے یعنی کہ جو ٹاپکس لے لیں, جتنے بھی اسکالرز ہیں آج کے نوجوان اسکالرز دیکھ لیں آپ, چاہے وہ سائل ادیم دیکھ لیں, چاہے آپ انجینئر علی مرزا دیکھ لیں, آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کو نہ تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ اچھی خاصی یوتھ جو ان کو فالو کر رہی ہے. ہم بزرگوں میں بیٹھتے تھے, ہم بزرگوں سے سیکھتے تھے, وہ معاملات ختم ہو گئے, بہت کم ہو گئے سوشل میڈیا کی طرف سے. لیکن ایسا کیا ہے کہ یوتھ کے دماغ میں وہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوئیں, مطلب دے آر فالوئنگ بلائنڈلی دا ساحل ندیم, بلائنڈلی دا انجینئر مرزا اینڈ سو آن. میری یہی رائے ہے کہ آپ اہل رائے جون سے ان سے یعنی کہ اپنے متعلق جون سے جو بھی سوال ہو ان سے پوچھا جائے, نہ کہ اہل رائے ہے ہی نہیں. جو ایک انسان کسی بھی چیز پہ ماسٹر نہیں ہے, اس فن کا جون سا ہے اہل ہی نہیں ہے, وہ کیسے رائے دے سکتا ہے اس بارے میں کہ آپ کسی بھی ڈیپ جائے نا اس ورڈس کو لے کے, ان یعنی کہ موضوعات کو لے کے آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کے یعنی کہ چانٹ گانٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے, وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, جسٹ ریڈ کیا اور دیکھا آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے, جسٹ پٹ آن اور جسٹ پوسٹ اٹ. started
to pronounce what they are actually want to listen on social media. دوڑ ہے نا, مطلب کچھ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے, ہم اس انداز میں بات کریں گے تو چڑھ جائے گا, میں چیخوں گا تو چلاؤں گا, بات کروں گا تو میری سوشل میڈیا میں پوڈ کاسٹ وائرل ہو جائے گی. مطلب what is this؟ بالکل یہی بات ہے. میں آج یہی ایشو اٹھانے آیا ہوں. بیسیکلی ہر اسکالر جو بھی اٹھتا ہے وہ ہر اس کا رخ ہی صرف اور صرف مولوی, ہر رخ مولوی, ہر توپ مولوی پہ چلاتے ہیں کہ آج مولوی نے کیا کیا, آج جی یہ جو مولوی ہیں یہ کچھ کرتے نہیں ہیں, سائنس جو ان سے ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں پیدا ہو رہا. آپ جتنی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اسکالر ہی ملے گا, ایک مولوی ہی پیچھے ملے گا, ایک سائنٹسٹ کے پیچھے ایک سائنسدان جو سا ہے آپ کو مولوی ہی ملے گا. صحیح. ابن الجوازی جو سے تھے جی وہ بھی سائنٹسٹ تھے. ان کی تاریخ ابو علی سینا دیکھ لیں. ہم نے یہ میٹرک میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان میں یعنی کہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو موضوعات ہیں باقاعدہ طور پہ درج ہیں. صحیح. اب ان چیزوں کو دیکھ لیں. اور آج کے جو لوگ ہیں جس کچھ تحقیق بھی نہیں کرتے, نہ کچھ اتنا پڑھا ہوتا ہے, نہ گرامر کا اتنا آئیڈیا کسی بھی چیز کو لے کے. آپ ان کو دیکھیں تو جی وہ اسکالر بنے ہوئے ہیں, جی اسکالر بس لگا دیا, جسٹ ٹائپ کیا آپ اسکالر بن گئے ہیں. آج اسکالر بننا بہت آسان ہے, حالانکہ کسی بھی فن میں آپ کو ماہر ہونے کے لیے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے, ڈگری لینی پڑتی ہے. آپ نے LLB بھی کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے ماس کمیونیکیشن کرنا ہے, آپ نے چاہے کہ کہتے ہیں سائنٹسٹ بننا ہے, چاہے آپ نے انجینئر بننا ہے, کچھ بھی بننا ہے, واٹس ایور. Oh, you are talking about the process from the prep nursery actually. Yeah. Not the experiment and not the procedure of after the graduation. میں نے یہ یعنی کہ آبزرو کیا اس کے بعد کہ آج کل کے کچھ بھی نوجوان طبقہ اس کو کچھ چیز کا علم نہیں ہے. وہ پھر یعنی کہ جو کہتے ہیں ٹرینڈنگ میں بات ہوگی نا, محلے میں جو بات پھیل گئی اسی کو آگے یعنی کہ جی یہ بات ایسے ہے, رفع دین کرنا چاہیے, رفع دین نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی مسئلہ لے لو رفع دین. اچھا ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے, آمین اونچی کہنی ہے, آمین بالجہر کہنی ہے. آج ان لوگوں کے مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہ حضرات ہیں, آپ کسی بھی یعنی کہ ویڈیو دیکھ لیں نا, ٹرینڈنگ میں یہی ہے جی 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 رفع دین کرنا چاہیے. یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں کیا کیا ہوا جی, ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے کہ مولوی حضرات نے صرف ہمیں ان چیزوں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. بیسیکلی یہ جو اسلام ہے وہ آپ کو امن اور رہنے سہنے کا طور طریقہ سکھاتا ہے. یس ایکچولی وہ اسوہ حسنہ, یہ اسوہ حسن. اور ہم اچھا دیکھیں کہ میں ویسے اس پہ بات نہیں کر سکتا زیادہ. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. میں اب یہ کھل کے بات کرنا شروع کر دوں کہ یہ کریں وہ کریں, انسان اپنے اندر جان کے دیکھ ہی نہیں رہا کہ وہ کیا ہے. کسی کو بات کرنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ کیا اس پہ اپنا امپلیمنٹیشن اپنا عمل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اچھا اس میں مولویزم کی بات کر لی آپ نے, میں اس کو جو ہے نا وی آر ڈونٹ گیٹ ان, ٹھیک ہے, ہم نہیں جاتے اس پہ بات کرتے, ہمیں کیا ضرورت ہے. اس کے لیے انجینئر صاحب ہیں, اس کے لیے باقی لوگ ہیں جو کہ برداشت کر سکتے ہیں لوگوں کو, جو کہ تنقید اس لحاظ سے برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر یوتھ کے اندر میرے پاس ایک ٹاپک آ گیا یہاں پہ, اب یوتھ کے اندر برداشت نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, کیا چکر ہے؟ کیونکہ کیا ہماری جنریشن میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے, یا پہلے کی جنریشن جو تھی وہ ایسی کوئی چیزیں کھاتی تھی جس سے برداشت کا مادہ بڑھتا تھا؟ آج کل کے جو نوجوان ہیں یا جو ینگ ہمارے ایج کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس اب یوٹیوب آ گئی ہے, جس آپ کچھ بھی یعنی کہ آپ کو ایزی وے میں ملنا چاہیے. کہ دین تو اب تو آسان ہو چکا ہے, دین تو بہت آسان ہے. دین تو بس جو معاملات آپ کو پیش ہیں وہ آپ یوٹیوب نکالیں اور پوچھ لیں. دراصل جو آج کل کے لوگ ہیں فرضی مسئلہ پوچھتے ہیں. صحیح. فرضی مسئلے کا مطلب یہ کہ جو آپ سے ہوا ہی نہیں ہوا, جو آپ پہ ایک مسئلہ طاری ہی نہیں ہوا اور وہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقت میں ابھی نہیں ہوا, وہ بس امیجن کر رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہونا ہے, ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ کیا ہوگا. وہ یعنی کہ ریسرچ کرتا ہے, اچھا یار اگر یہ مسئلہ ہوگا تو کیا ہوگا,
فرضی سوال اوکے کہ چلیں ٹھیک ہے فرضی سوال کرنا پوچھ لیں کہ کیا پتہ ہمارے نہیں ہے. فرضی سوال جب آپ کو ایک مسئلہ درپیش آ جائے تب آپ علماء کے پاس جائیں, وہ آپ کو رائے دیں گے اس حوالے سے. جب ایک مسئلہ درپیش آ جائے پھر اس کے مسئلے پہ آپ بات کر سکتے ہیں کسی بھی. نہیں, میرا یہاں پہ اختلاف ہے. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں معاشرہ بڑا عجیب ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, مسئلہ ہونے کے بعد پولیس آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو ہم جائیں گے. کیوں نہ ہم پہلے ہی اس مسئلے کو جو ہونے والا ہے اس کے لیے پریکاشنز لے لیں. یہ ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس بھی جائیں, ہاؤس صاحب سر یہ وہ سارے معاملات, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا پریکاشنز ہیں, تو مجھے وہ بتائیں. پھر جب وہ مسئلہ میرے ساتھ ہونے والا ہوگا تو میں پریکاشنز ذہن میں رکھوں گا, تو مسئلہ نہیں ہوگا. بعض کا جو لوگ ہیں وہ فرضی مسئلہ زیادہ پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو چیزیں یعنی کہ جیسے آپ نے میرے سے بیٹھے ہوئے ایک سوال کیا کہ عمرے کے لوازمات کیا چیز ہیں اور کیا یعنی کہ ارکان ہیں اور ان چیزوں کے کہ کیسے کیا جاتا ہے, کیسے احرام باندھا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں ممنوعات کیا چیزیں ہیں, اور دم سے بچنے کے لیے صحیح, ٹھیک ہے, خوشبو نہ لگائیں اور ایسی چیزوں کو نہ چھوا جائے, ٹھیک ہے, جس میں خوشبو ہو, ٹھیک ہے. غلاف کعبہ کو بھی یعنی کہ اس وقت جو سے آپ دیکھیں اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, جس میں بعض لوگ لگا لیتے ہیں مگر اس میں دم پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جن کا جو ہمیں دین نے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ معاملات میں آپ یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں. مگر بعض جو چیزیں ہیں وہ ایک چیز عملی طور پہ پیش ہی نہیں آئی, وہ پہلے ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو کیا ہوگا. صحیح ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں پہلے ہی ایکسائٹیڈ ہے. کہ ایک جو سائل تھا وہ سوال کرنے آیا حضرت علی سے, مسئلہ پوچھنے آیا, جی یہی مسئلہ پوچھنے آیا کہ یہ مسئلہ اگر ہو جائے تو کیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ مسئلہ پیش آ جائے تب آپ میرے پاس آئیں, تب آپ کو اس مسئلے کا حل نکالیں گے. واہ, دیکھیں اس کے پیچھے تو بڑی پھر ریزنز ہو سکتی ہیں, جی بہت بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ حضرت علی کے پاس آئے, تو مجھے نا وہ تصور میں کرتا ہوں اکثر کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے اور حضرت علی کے پاس جاتے, ان سے قبل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے, تو کیا سین ہوتا, کیا وہ جو ہے کیفیت ہوتی. اب وہ ایک شعر ہے کہ نعت کا, میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, بڑی پوڈ کاسٹ میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. کیا خوبصورت شعر ہے. ہمیں بھی وہ جو ہے وہ قربت محسوس ہوتی. بہرحال ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو معاشرے کی بات ہو رہی ہے, معاشرے میں تو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امراض ہیں جس پہ ہم گفتگو کرنے کو آئیں تو بڑی لمبی بات چلے جائے گی. لیکن سب سے مینلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ حسد بہت زیادہ ہے. میں نے آج کوئی کام شروع کیا اور اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے بیسیکلی پتہ چلا کہ وہ حاسدین تھے. مسئلہ میرا تھا کہ میں نے ان کو ان کی حسد میں کامیاب کر دیا. میں اچھا ہوتا, میں اپنے کام پہ ڈٹا رہتا اور میں اس کو آگے لے کر چلتا. اگر میرے ذہن میں اس وقت یہ آتا جو میرے اب ذہن میں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اگر اللہ ساتھ ہے تو پھر حاسدین کیا کر سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جو حسد ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا نظر کھا جاتی ہے. حسد کی بھی ایسی بیماری ہے بعض, کیونکہ یہ حسد پایا جاتا ہے. جب قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حاسدین سے اللہ اور ان کے شر سے بچا کے رکھے, ایسے ہی نسل میں ایک حدیث کا مفہوم ہے, وہ کوٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو. تو نسل نے فرمایا کہ اب ہر انسان کو رازداری کے ساتھ اپنا معاملات کرنے چاہیے. رازداری کے ساتھ کچھ بھی آپ کریں, آپ اس کو رازداری میں ہی رکھا جائے ہر نعمت والے سے, کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. صحیح. اسی وجہ سے کہ آپ کوئی چیز آپ کی شو ہو جاتی ہے, کوئی معاملات میں آپ کو نعمت ملنے شروع ہو جاتی ہے, جیسے گاڑی ہے, بنگلہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, فیکٹری ہے, گھر اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کاروبار میں اچھا جانے لگ جاتے ہیں, تو لوگ دیکھتے ہیں اچھا
یہ ایسے تو ایسے کیسے بن گیا؟ یہ بھی ایک نعمت ہے نا، مگر آپ ان چیزوں میں فلو جا رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا آپ کو دیکھ دیکھ کے حسد کرتے ہیں. آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، آپ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں، رازداری کے ساتھ رکھیں، نہ کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. مین یہ ایشو ہے، یعنی کہ آپ ڈسکس کرتے ہیں مجھے تو یہ ملا، میں نے تو اتنا کمایا. شوئنگ آف نا ایکچولی. جی شوئنگ آف. اسے کہہ لیں گے کوئی بھی، یہ میں نے یہ کمایا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کھایا. آج سوشل میڈیا میں جیسے دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا گول ہے جی، یہ میں نے اچیو کر لیا. جو لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ہیٹر جسے کہتے ہیں نا، آپ سے نفرت کرنے والے، آپ کے اوپر نگاہیں رکھنے والے جو ان سے لوگ ہیں، وہ آپ کو حسد کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. حسد، نفرت، ان چیزوں کو ہی لے کے چلیں گے. آپ جو کیا کہتے ہیں اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو یہ شوق رہے ہیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا، میرے تو کوئی گول ہی نہیں ہے، میری تو ایسے ہی زندگی ہے، بلا وجہ کی ایسے پوسٹ کر دیں، کچھ بھی پوسٹ کر دیں کہ یار یہ تو نکارا آدمی ہے، اس کو کیا پتا نہ دنیا کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ کمانے کا پتا ہے. اسی کے بارے میں نہ شوئنگ آف کریں، اپنے آپ کو رازداری میں ہی رکھائیں. Hasan bhai, there are actually two things. One is envy, that we are saying that hasad, and second thing is rashk. Rashk is a positive element actually, and actually بہت ساری جو یوتھ ہے وہ رشک اور حسد میں مطلب نہیں جانتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں یا رشک کر رہا ہوں. آپ اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ میں ان کو اس طرح یعنی کہ ڈیٹیل سے کہتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو دیکھ کے ایک تو موٹیویٹ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ایکچولی، ایک تو موٹیویشن ملتی ہے نا، آپ کسی بھی اچھے انسان کو لے کے سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. کیا آواز ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، کیا بھی ہونی چاہیے. تعریف کریں. لوگوں کو طریقہ نہیں پتا. یس، اس کے ذریعے وہ پازیٹیو رہ سکتے ہیں، جینرس رہ سکتے ہیں، اور ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہر انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں، اچھی صفات ہوتی ہیں جو انسان ان کو لے کے چلتا آگے. جو اچھی صفات والے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ایک اچھی صفات جڑی ہوئی ہے، میرے ساتھ اچھی صفات جڑی ہوئی ہے، تو میں اس چیز کو اڈاپٹ کروں گا. یہ چیز ہے، اس کو نہیں آپ حسد میں اور لے سکتے، نہ رشک میں لے سکتے ہیں کہ جی رشک ایک ہوتا ہے نظر والا رشک، آپ کو نظریں کھا جائیں گی. ایک بندہ بلندی میں جا رہا ہے، ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ کو پوڈ کاسٹ اچھی کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ لوں اچھا حذیفہ آج یعنی کہ ملٹی ملینز یعنی کہ اس کے ویوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ آپ کے اوپر یہ اس کو کہیں گے آپ بری نگاہ سے دیکھنا کسی کو. اور اگر کوئی اس سے اچھا، مجھے کل ایک فون آیا، اور نا بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ نا آپ کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا ہے میں پوڈ کاسٹ کروں، مجھے اپنے ایکوپمنٹس بتائیں، کیا کیا لینا ہے مجھے بتائیں، میں پکچرز بھیجیں. میرے لیے بڑی خوشی کا ایک عالم تھا کہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ موٹیویٹ ہو رہا ہے، اور وہ کام کرے گا، اور وہ جب تک کرے گا کہیں نہ کہیں ہمیں یاد ضرور رکھے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں دعا بھی دے دے. تو یہ اس طرح بھی کام چلتا ہے. جس طرح میں نے کتاب لکھی تھی، تو کتاب لکھنے کے بعد بہت سے یوتھ میں بھی جو ہے نا وہ ایک پروان چڑھ چکی کہ اچھا یہ لڑکا کتاب لکھ سکتا ہے تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں. ناٹ ان دیٹ سینس کہ حسد میں آ کے یہ ایسے کتاب لکھ سکتا ہے، نہیں. حالانکہ یہ وہ ان لوگوں نے بات کی جو ایکسپیرینس نہیں ہے. I have learned one thing, that is the experiment has an extra point. آپ نے جو پڑھا، پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ جو پڑھتے ہیں نا بیسیکلی وہ پریکٹیکلٹی سے ذرا دور ہوتے ہیں. اب آپ نے جو پڑھ لیا، اب آپ اس کو باہر کی دنیا سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے شعور کے لیے، آپ نے پڑھا گیننگ کے لیے، آپ نے پڑھا ہے کہ مجھے بیہیویئرس پتہ چلیں، مجھے ڈسپلن پتہ چلیں، مجھے پتہ چلے کہ میں نے اصل میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں اس میں لوازمات کیا ہیں. ایکچولی یو کین ریلیٹ ٹو یور بزنس، اینڈ یو آر آلسو اسلامک اسکالر اینڈ اے موزائکسٹ. تو آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں ایکچولی ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ نا میں تھوڑا سا رخ بدلتا ہوں. یوتھ اسٹے موٹیویٹڈ نہیں رہتی ہے. مجھے یہاں پہ ایک سوال یاد آ گیا، کسی نے نا کسی سے پوچھا تھا کہ سر آپ موٹیویشنل اسپیکر تھے، وہ آپ کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اب آپ ہاتھ سے موٹیویشنل اسپیکر ہے.
سر آپ کی اسپیچز سنتے ہیں, آپ کی گرم جوشی والی آواز سنتے ہیں, آپ کے انداز سنتے ہیں, آپ کے انداز کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں سر. لیکن واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ وی آر ایکچولی ناٹ گیٹنگ دیٹ پوائنٹ کہ ہم موٹیویٹ نہیں رہتے ہیں. دا موٹیویشن پیریڈ از اونلی 20 to 30 minutes ایکچولی. اس کے بعد سے وہ موٹیویشن غائب ہو جاتی ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یوتھ از ناٹ ایکچولی اسٹے موٹیویٹیڈ. واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ بیسیکلی آج کل جو علوم ہے وہ صرف اور صرف بات کرنے کی حد تک ہے. صحیح سر. علوم کے علاوہ لوگ بھی بات کرنے کی حد تک رہ گئے, بات کرنے کی حد تک رہ گئی. جس ورڈ صرف اور صرف فلو کرتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے. اپنے اوپر امپلیمنٹ جو سا ہے یہ تب انسان کرتا ہے جب خود انسان اس کے لیے تیار ہو. انسان دنوں میں اور سالوں میں نہیں بدلتا. صحیح ہے. وہ اسی لمحے بدل جاتا ہے جب وہ اپنے اندر خود یعنی کہ کہتا ہے کہ میں جو سا ہے اس کو اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, میں نے عمل کرنا ہے. واہ. عمل کی مثال ہمیں آج دنیا میں بہت کم ملتی ہے. حسن بھائی, یوتھ کے مسائل میں سب سے بڑا المیہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوتھ بڑی جلدی نیگیٹیوٹی کو یا نیگیٹیوٹی اس کو اٹریکٹ کر لیتی ہے, تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتی. کیا یہی وجہ ہے کہ نیگیٹیوٹی میں, حرام میں زیادہ کشش ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, حرام میں بہت زیادہ لذت ہے اور اس کو بڑا اچھا بناوٹی طور پہ جو شیطان ہے وہ دکھاتا ہے جی, اور اس لیے یوتھ جو سی ہے ایزیلی اٹریکٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں پہ. اور نیگیٹیو جو سی وائبز ہیں وہ آپ نیگیٹیو پیپل میں اور آپ کی جیسے صحبت ہے اس صحبت کو لے کے انسان جو سا ہے معاشرے میں بھی عزت پا سکتا ہے اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ جو سا رشتہ کرنے کے بارے میں بھی لوگوں سے کیا پوچھتے, دریافت کیا کرتے ہیں, یار اس بچے کی جو سی صحبت ہے وہ کیسی ہے, کہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. صحیح. بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے وہی انسان کو بنا دیا. جیسے کہتے ہیں خربوزہ ہی خربوزے کا رنگ پکڑتا ہے. آپ کی جو صحبت ہے وہ میٹر کرتی ہے. صحیح. کہ آپ کا رہن سہن اور آپ کی نیگیٹو پیپل میں رہتے ہو تو نیگیٹو وائبز آپ کے اندر سرایت کر جائیں گی. یس جی بالکل ایسے ہی. The one thing I have picked from your talk, you are talking about actually the رشتہ لینے جائیں وہ معاملات. مجھے نا یہاں پہ ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک مجھ جیسا ہی نوجوان جو ہے وہ بیٹھا تھا. اچھا میں صرف نوجوان ہوں لیکن وہ نوجوان اسکالر خود کو کہتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, پر وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. تو وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا تھا کہ اسے کسی نے پوچھا کہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے آپ کی, تو آگے سے کہتا ہے دس از دا حرام تھنگ ایکچولی. میں انگیجمنٹ کیوں کروں گا, انگیجمنٹ حرام ہے, اور میں سیدھا نکاح کروں گا, اس کو گھر کی عزت بنا کے لے کے آؤں گا. تو واٹ از دس؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود کو اسلامک اسکالر کہتا ہے, یہ اسلام آگے لے کے جا رہے ہیں. اب آپ اس پہ بات کیجیے. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا یعنی کہ جو منگنی آج جسے کہہ لیں ہم, اس کو یعنی کہ اسلام میں بھی بڑا اچھا یعنی کہ طور طریقے سے پہلے آپ کسی کو دیکھنے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان سے بات طے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ بھی اسلام میں ہے کہ آپ کسی کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں آپ یہ کیسے ایک باقاعدہ طور پہ الفاظ جاری کیا گیا. جی اور اس بارے میں بالکل حدیث بھی ہے. اچھا, اس بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں منگنی حرام ہے اور ایسے ہے, منگنی حرام تب ہوتی ہے جب آپ کی گفتگو جو ان سی ہے ان سے پہلے ہی جاری ہو اور پہلے ہی یعنی کہ میل ملاپ ہو. تو یعنی کہ ملنا جلنا باہر بھی آپ ایسے ہی مل رہے ہیں جیسے آپ محرم ہیں, تو یہ چیزیں حرام کرتی ہیں, نہ کہ منگنی کرنا حرام ہے. اسلام میں منگنی کا تصور تو بالکل ہے, بالکل پایا جاتا ہے. اس چیز کو تو آپ کہیں بھی ڈینائی نہیں کر سکتے, نہ وہ اسلامک اسکالر جو سا اس کو ڈینائی کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے میں حدیث بھی ہے اور اس باقاعدہ طور پہ ان کا نام ہے. ابھی میرے ذہن میں آ رہا, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے. تو باقاعدہ طور پہ ہے اس چیز پہ, یعنی کہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بیسیکلی جو حرام چیزیں ہیں وہ یعنی کہ فون پہ بات کر لیں آپ, پھر اس کے بعد ملنا جلنا ہو جاتا ہے, شاپنگ ساتھ ہو رہی ہے, ڈریسنگ ساتھ ہو رہی ہے, تو ان چیزوں کو آپ لے کے چلے جائیں تو پھر یہ چیزیں یعنی کہ جو سی نا. اچھا, میں اس کو نا ٹاپک کو اس طرف اب لے آتے ہیں, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو بھی چھیڑوں گا.
چونکہ آپ بھی نوجوان ہیں اور نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھے سے آبزرویشن اس کی اچھی ہوتی ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر بڑا عام ہو چکا ہوا ہے. آپ نے ابھی ذکر کر دیا بات کرنا, ملنا, شاپنگز وغیرہ اور باقی معاملات. پھر ایک وقت آتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دیٹ واز ناٹ دا رائٹ تھنگ ایکچولی وی ور ڈوئنگ میوچلی, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے تھے. وہ کیا وجہ ہے کہ ایک عرصے بعد جا کے سمجھ لگتی ہے؟ اور اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو پروان چڑھانے کے پیچھے اصل میں وجہ کیا بنی؟ بیسیکلی آج کل جو کو ایجوکیشن ہے اور یہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے, آپس میں بیٹھنا اٹھنا, اور ان چیزوں کو آپ جب لے کے چلتے ہیں, یونیورسٹی ہو چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, تو وہیں سے ہی یہ شروع ہوتا ہے. صحیح. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اور صرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی حد تک ہی لوگ رہتے ہیں. جو رشتہ ازدواج میں جڑنا چاہتے ہیں وہاں نہیں جاتے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکر میں نہیں یعنی کہ پڑھتے. صحیح. وہ ڈائریکٹ ہی جو سا اچھے جو لوگ ہیں آپ دیکھے ہوں گے کافی, یعنی کہ گھریلو لوگ ہوتے ہیں, تہذیب ہوتی ہے ان میں, تو اس چیز کی جانب جاتے ہیں. تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس بارے میں کہہ رہے تھے آپ کو پسند آ گئی, آپ ڈائریکٹ رشتہ بھیجیں تھے نہ کہ گرل. نہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کر کے چلے جو بعد میں باپ مان جائے گا. تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر اس حوالے سے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ بتا دیں کہ بھائی میں نے کر لیا. اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. بالکل. اب دیکھیں کو ایجوکیشن چل رہا ہے, ہمارا تعلیمی نظام ہے, ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے. ایکچولی ہم اس کو بدل تو نہیں سکتے, ہم خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ اب ایک اور ٹاپک ویسے شروع ہو سکتا ہے لیکن بات ذرا لمبی ہو جائے گی. اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے کچھ لوگوں کا. لیکن دا تھنگ از ایکچولی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم پاس کے لیے ملے. کیا سچ کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کیوں؟ اگر ایک عورت کو مرد کی نگاہ لگا دی جائے, مرد کی نظریں لگا دی جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ خود ہی یعنی کہ اپنے آپ کو اپنا اڑنا بچھونا جو سا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. بڑی پیاری بات, واہ واہ واہ. آپ اس چیز کو دیکھیں معاشرے میں کہ آج کی جو عورت ہے وہ خود کو دکھانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریلیشن شپ جو ان سے ہیں یہ فقط صرف اس حد تک ہی ہیں جب تک آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ لویل ہوں تب تک جب تک آپ میرے ساتھ اٹیچ ہیں. جب آپ کی میری بن رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ لویل ہوں. آپ کے ساتھ لویل نہیں ہوں جب آپ جی ڈسکنیکٹ ہو گئے, کوئی اگلا آ گیا. صحیح. کوئی اگلا بوائے فرینڈ آ گیا, اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اب لویل ہوں. جی پچھلے ساتھ میں لویل نہیں تھی. صحیح. آج کل جو خواتین ہیں وہ صرف اس چیز پہ ٹریپ ہو رہی ہیں. وفاداری اور جس سے ہم کہتے ہیں نا لویلٹی, آپ جب سرچ کریں گے لویلٹی کیا چیز ہے, وہ صرف ایک فرد کے ساتھ ہے. صحیح ہے. ایک فرد کے ساتھ ہے. ایک فرد کے ساتھ. اور ایک فرد کے ساتھ تب ہے جب آپ جو سا ہے اس کو رشتہ ازدواج میں اس کو چینج کریں, نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے جو سا کلچر ہے ان کو پروموٹ کریں. صحیح. یہ صرف لڑکیاں ہی نہیں, لڑکے بھی اس میں ہیں. لڑکے تو بلکہ زیادہ ہیں, لیکن اب زیادہ ہیں یا کم ہے وہ تو اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ایک ایسا جنریشن کا پچھلی جنریشن سے اتنا گیپ ہے کہ ہم اس کو اس خلا کو پورا نہیں کر سکتے, ہم وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جو بیسیکلی ان کا اصل طور طریقہ تھا. جس طرح سے وہ فیملیز میں بات کر لینا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طریقے سے رشتے ہو جانا, ٹھیک ہے, اور وہ معاملات پھر طے پہ آ جانا, پھر اس کو مینٹین رکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ چیز زیادہ پروان چڑھی. اور آپ نے بات کی کہ لڑکی اگلا آ گیا پچھلا چھوڑ دیا, پھر اگلا آ گیا پچھلا چھوڑ دیا. بھائی آپ جب پچھلے سے لوئل اس وقت تھیں جب مرنے برانے کی باتیں ہوتی تھیں کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں, میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں, تو تب کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اب کیا معاملات ہیں, اور اب کوئی اور ہے. تو وہ جب آپ اس کے ساتھ لوئل نہیں تھے تو پھر اگلے بندے کے ساتھ کیسے لوئل ہو سکتے ہیں؟ لیکن دس از ناٹ اباؤٹ دا گرل, ایکچولی بوائز آر آلسو انٹو اٹ. لڑکے بھی یہی کرتے ہیں. اور یہ جنریشن از یو نو they are also going on this way. Yes, بہت ہارڈ ٹریپ.
the اچھا girlfriend and yes basically also the boy. trap is about the time pass اینڈ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب کوئی ہو. اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے سر, میں اس چیز کو نا اب پازیٹیو وے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً اگر لڑکی کو یا لڑکے کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کسی سے, تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ ڈھونڈیں. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ کیا ان کو گھر میں ٹائم نہیں مل رہا, یا اگر گھر میں ٹائم ملتا ہے تو ان کی وہ کہتے ہیں کہ یار یہی لوگ ہیں, بار بار دیکھی جا رہی ہوں یا دیکھی جا رہا ہوں, باہر 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 باہر. ٹھیک ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھی چیز کو وی ہیو ٹو ریز دا تھنگ. ایکچولی بوائز اپنے بوائز کے گروپ میں ایسا بندہ ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ ڈسکشن کر سکیں. ٹھیک ہے, اور آپ گرلز میں, لیکن وہ پھر وہی گل آ جاتی کہ حسد بڑی پئی ہے. اب وہ حاسدین میں رہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ بڑے عجیب امراض میں جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے, لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی پروسیجر اس کا ڈھونڈنا پڑے گا. میں کلّا کچھ نہیں کر سکتا, یقین کریں. آئی ایم ناٹ alone doing anything without the team, without the معاشرہ, without the society. اور ایکچولی ہم یہ گھر سے شروع کر سکتے ہیں, ہم اپنے ادارے سے شروع کر سکتے ہیں, یا ہم پازیٹیو جنریشن پیدا کر کے شروع کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ پازیٹیو جنریشن پیدا کر کے نہیں کر سکتے, یہ آپ کا جو ویژن ہے, ہر انسان کا جو ویژن ہوتا ہے نا, وہ اس کی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی تعلق رکھتا ہے. صحیح ہے. آپ کسی بھی ایجوکیشن کے یعنی کہ انجینئر ہے نا, تو وہ انجینئرنگ سوچے گا کہ میں نے عمارت کیسے بنانی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کا اسٹرکچر کیسے بنانا ہے, اس کا اسٹرکچر کیسے مضبوط ہوگا, ان چیزوں کو لے کے چلے گا. ٹھیک ہے, اور ایک جو وکیل ہے, وہ وکیل جو سا ہے کیسے سوچے گا یار یہ جو کیس ہے اس کو میں کیسے ٹیکل کروں, صحیح, اس چیز کو میں کیسے لے کے چلوں. جو ایک یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف مذہبی یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ آپ کو ایک شعور دیتی ہے اچھے انسان بننے میں بھی اور اچھے معاشرے کو چلانے میں بھی. آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے, نہ کہ آپ دوسری تعلیم کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ تعلیم اس کے میں صرف اور صرف تعلیم کا تعلق ہے. صحیح. ہر انسان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, وہ آگے اس کو ایک معاشرے میں نا ایک اسٹینڈ کرتا ہے, ایک آپ کو علیحدہ ہی دکھاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے. وہ چیزیں جو سی ہیں یہ صرف تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو جو دین ہے وہ آپ کو ایک اچھا تصور دیتا ہے, اور ان چیزوں سے جو آج کل مغالطے اور غلط فہمیاں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, وہ ان چیزوں کو آپ کو جو ہے نا بہت ہی سائڈ پہ کر دیتا ہے کافی چیزوں سے لے کے. اور آپ چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر دیکھ لیں, ان چیزوں پہ دیکھ لیں, اور آپ جیسے آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں میرا جسم میری مرضی, جسے آپ کہہ لیں گے تو یہ جو آج کل معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے, جی نہیں broad man actually they are not raising the right thing. They are taking the slogans, putting that میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی. They are denying, they are actually not accepting the Islam things. Actually they are actually putting on them what they want, what they need, what they actually want. تو وہ تھنگ وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے, وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. They are following the culture of that country which is not accepted the Islam, which is not following the Islam. We are live in the country where we have to accept the Islam, where we have to follow the path, the way, the path Allah has given to us. What's the reason? ٹھیک ہے, وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. وہ چیزیں ہمارے گھروں میں, ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی تھی وہاں پہ, کہتا ہے یہاں پہ تو وہ خاتون ہے ہی نہیں جس کو کوئی مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ خاتون ہے ہی نہیں ہے جس نے مجھے کہا کہ مجھے میرے گھر میں سردیوں کے دن ہیں, مجھے میری رضائی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, میرا چولہا نہیں جلتا, مجھے جو ہے وہ پھر وہ حکومت پہ ڈالو, وہ پھر مرد پہ ڈال دو سارا کچھ. ٹھیک ہے, میں صرف مرد کی بات نہیں کر رہا, ہمارے معاشرے میں گند بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مرد بھی زیادتی کرتا ہے, عورت بھی اب اس فیز میں اس گروہ کے انڈر آ کر بیسیکلی یہ زیادتی کر رہی ہے اس عورت کے ساتھ جس کو حق ملنا تھا, اب ان کی وجہ سے شاید نہ ملے. جس گھر میں زینب جیسی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, فرشتہ جیسی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے, ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں میرے سے صبح اٹھا نہیں جاتا, مجھے چائے بنانے کا نہ کہا جائے.
میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. مجھے جو ہے وہ لیبل دیا جائے, مجھے الگ سے گاڑی دی جائے, مجھے آزادی دی جائے, مجھے ان لوگوں میں جانے کی اجازت دی جائے جہاں پر بیٹھ کے میں گپے مار سکتی ہوں, میں کہے لگا سکتی ہوں, میں اپنی فیلنگس ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں. آئی ایم فیلنگ سفوکیٹڈ ایکچولی. مجھے چار دیواری میں بند نہ کرو. مجھے پردے کا کیوں حکم دیتے ہو؟ میں نہیں کروں گی. فیشن کا دور ہے. وی آر لیونگ ان دا ماڈرن ایرا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یعنی کہ میرا یہ ویژن ہے, اس بارے میں اپنی رائے رکھ سکتا ہوں جی. کیونکہ البتہ بات یہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ, آپ براڈ مائنڈیڈ ہیں. اگر آپ جی سلوگن اٹھا کے پھر رہے ہیں تو آپ براڈ مائنڈیڈ ہیں. اگر آپ یہ سلوگن کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ جی براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو جی مولویزم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سارے مولوی کے پیرامیٹر سیٹ کر دیا, پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں ان چیزوں پہ. صرف اس پہ ہی آپ جی رہیں تو تب بھی آپ جو ہے نا براڈ مائنڈیڈ ہوں گے. ادروائز یو آر ناٹ in the society. ٹھیک ہے, you cannot live in this modern era, this kind of stuff. yes. So آج کی جو عورت ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ میں اگر خوبصورت ہوں تو میں اپنے لیے پہن رہی ہوں. جی میں اپنے لیے. آج کل جو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے اس لیے میں ڈریسنگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, وہی جو ڈریسنگ ہے وہ اپنے میاں کے لیے نہیں کرتی, وہ کہتی میں اپنے لیے کرتی ہوں. اور اس کو دیکھنے کے لیے سارے مرد جو ان سے ہیں نگاہیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. یس. وہ کس لیے کر رہی تھی؟ بعض خواتین کیا کہتی ہیں کہ جی میں تو صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں. اگر آپ کے ہی لیے کر رہی ہوں تو آپ تو ساری جگہ شو ہو رہی ہیں. What your pictures are doing on social media. ایکچولی یہاں پر اب باپردہ عورتوں پر بھی جو ہے نا وہ اختلافات شروع ہو گئے, لیکن وہ بھی نا میں باپردہ عورتوں میں بات نہیں کروں گا, بالکل بھی نہیں کروں گا. میری اتنی مجال ہی نہیں ہے میں کر سکوں. لیٹس کنکلیوڈ اٹ, اور پھر اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اینڈ میں جو ہے نا وہ ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے بتائیں کہ ہماری باتوں کا مقصد, اگر ہم تھوڑے سے بھی باشعور ہیں تو ہمیں معاشرے کو بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم تھوڑے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے تو ہمیں فرام ویئر وی کین اسٹارٹ. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے ایسن وے نے بڑی پیاری باتیں کی. میں سچ بتاؤں کہ ہم جب آف دی کیمرہ بیٹھے ہوتے ہیں تب ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, آن دی کیمرہ بھی ہماری ایک الگ کیفیات تھیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو لوگوں تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں. کہ کیا وہ ایک شعر ہے نا کہ برا لبن گیا تو میں تو برا نہ کوئی, تو وہ سب سے پہلے خود کو بہتر کرنا ہوگا, پھر ہم معاشرے کی بات کریں گے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیٹریوٹک کیوں نہیں بن رہے. ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے عزائم ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں مختلف چیزوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے. حسد کی بات ہوئی, ہم نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کی بات کی, ہم نے سوشلزم کی بات کی, ہم نے سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے پازیٹیو کس طرح سے رہا جاتا ہے اس کی بات کی, نیگیٹو چیزوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس کی بات کی, ہم نے ان لوگوں کی بھی بات کی جو اپنی بات غلط طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں کو اب تک نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ باشعور انسان اس قوم کا اصل لیڈر بن سکتا ہے. تو لیڈرشپ کی ویسے باتیں ہم کر سکتے تھے لیکن چونکہ اب ٹائم کم ہے, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیریز جو ہیں وہ آج آپ نے احسن بھائی کو دیکھا, کل کو یہ سیریز تھوڑی سی ایکسپینڈ ہونے والی ہے. ہم کچھ اس طرح کا پروسیس کرنے والے ہیں کہ جس میں ہم 1-on-1 بات نہ کریں, 4-on-1 اور کچھ گروپ بنا کے جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو, تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اور باقی پوڈ کاسٹس بھی دیکھتے رہیں. احسن بھائی لاسٹ میں کچھ جو ہے وہ آپ پیغام جاری کر دیں یا پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے یوتھ کو کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہاں ویری گڈ, واہ واہ واہ. تو کسی کا نہیں بنتا, اپنا تو بن. خوبصورت. We have to understand the lines, we have to understand the topics, we have to actually understand the aim we are going for it, and we are aiming for the process of after our life. So we have to prepare ourselves for the things we are actually want to do. تو اجازت دیجیے
آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.